غزہ کی سرزمین جو فلسطین کی ایک اہم اور متنازع علاقہ ہے، ایک عرصے سے سیاسی، مذہبی اور انسانی تنازعات کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ یہ سرزمین اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان ہونے والے خونریز تصادم، جنگوں اور معاہدوں کی گواہ ہے۔ غزہ کی پٹی کا مسئلہ کبھی بھی عالمی سیاست سے باہر نہیں رہا اور اس کے آس پاس ہونے والے واقعات نے نہ صرف مشرق وسطیٰ کی تقدیر کا فیصلہ کیا بلکہ پوری دنیا کو بھی جھنجھوڑا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ پر قبضے کے اعلان نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس بیان نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان ایک اور محاذ کھولا جس کی گونج عالمی سطح پر سنی گئی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، مسلم ممالک، یورپی طاقتیں، چین اور روس سمیت عالمی برادری نے اس بیان کی شدید مذمت کی اور فلسطین کے عوام کے حقوق کے تحفظ کا عہد کیا۔ لیکن اس فیصلے کے پس منظر میں فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی جدوجہد اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے عالمی امداد کے سوالات نے عالمی سیاست میں ایک نیا پیچیدہ باب کھول دیا ہے۔ اس بیان کے بعد اسرائیل کی جانب سے غزہ کے رہائشیوں کو رضاکارانہ طور پر نقل مکانی کی پیشکش کی گئی، جسے عالمی سطح پر تشویش کا سامنا ہے۔ دنیا بھر میں غزہ کے فلسطینی عوام کی مدد کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر مؤثر اقدامات کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ پاکستان میں مولانا فضل الرحمان، سربراہ جمعیت علماء اسلام فے نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر طویل عرصے تک قبضے کے حوالے سے دیے گئے بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی غزہ پر قبضے کے حوالے سے ہرزہ سرائی پر امت مسلمہ کا احتجاج بلند ہے۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ کوئی بھی طاقت غزہ پر قبضہ نہیں کر سکتی، اور یہ کہا کہ کوئی مائی کا لال غزہ پر قبضہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا، اور ٹرمپ کے اس بیان کو مسترد کرنے پر وہ عرب لیگ کے موقف کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ فضل الرحمان نے حکومت پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطین کے معاملے میں اپنے موقف کو واضح کرے اور ٹرمپ کے بیان پر قوم کے ضمیر کی ترجمانی کرے۔ انہوں نے کہا، یہ حساس مسئلہ ہے جو پوری امت مسلمہ سے جڑا ہوا ہے اور فلسطین پر فلسطینیوں کا حق ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل صرف ایک صہیونی قبضہ ہے جسے فلسطینیوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا اور پوری امت مسلمہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ٹرمپ نے افغانستان میں بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی، وہاں 20 سال تک خون بہایا، انسانی حقوق کی پامالی کی اور جنگ مسلط کی، مگر آخرکار افغانستان میں شکست کا سامنا کیا۔ ان کا یہ پیغام واضح تھا کہ فلسطین کا مسئلہ دنیا کے طاقتور ترین ممالک کی دھونس و جبر سے حل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان نے غزہ کے عوام کی منتقلی کے بارے میں کی جانے والی بات کو غیر منصفانہ، تکلیف دہ اور تشویشناک قرار دیتے ہوئے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان نے واضح کیا کہ پاکستان فلسطینی عوام کی خواہش کے مطابق دو ریاستی حل کا حامی ہے اور وہ فلسطینیوں کے حق میں ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو سختی سے مسترد کیا کہ غزہ سے قیدیوں کی منتقلی کے حوالے سے کوئی درخواست یا تجویز آئی ہو اور اس کی حقیقت کو بھی جھوٹا قرار دیا۔ ترجمان نے اسرائیل کے غزہ میں کیے جانے والے مظالم کی بھرپور مذمت کی اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ میں اسرائیل کے جنگی جرائم کا محاسبہ کرے۔ انہوں نے کہا، پاکستان کا فلسطین کے بارے میں موقف ہمیشہ سے بہت واضح ہے اور پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا اور عالمی سطح پر فلسطینیوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا رہے گا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے امریکی صدر کے غزہ پر قبضے کے اعلان کے بعد فوج کو تیار رہنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ان احکامات میں اسرائیلی فوج کو غزہ کے رہائشیوں کو رضاکارانہ طور پر علاقہ چھوڑنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی گئی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے یہ احکامات ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے اعلان کے فوراً بعد جاری کیے اور اس اعلان کے بعد ٹرمپ کو عالمی برادری کی جانب سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ٹرمپ کے اس منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے رہائشیوں کو آزادی کے ساتھ ہجرت کرنے کا حق ہونا چاہیے جیسا کہ دنیا بھر میں قوانین کے تحت ہوتا ہے۔ لیکن ایک سوال کے جواب میں اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ غزہ کے رہائشیوں کو وہ ممالک لے جائیں گے جنہوں نے غزہ میں اسرائیل کے فوجی آپریشنز کی مخالفت کی، جیسے اسپین، آئرلینڈ، ناروے اور دیگر ممالک جنہوں نے اسرائیل پر فوجی آپریشن کی بنیاد پر جھوٹے الزامات عائد کیے۔ انہوں نے کہا ان ممالک کو اب غزہ کے رہائشیوں کو اپنے ممالک میں داخلے کی اجازت دینی چاہیے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ ہم غزہ کے شہریوں کی منتقلی کے لیے مختلف راستوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جس میں زمینی راستوں کے ساتھ جہاز اور سمندری راستوں کا استعمال شامل ہے۔
لیکن امریکی صدر کے بیان کے بعد مسلم ممالک کے ساتھ ساتھ چین، روس اور یورپی ممالک نے اس بیان کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ سعودی وزارت خارجہ نے ٹرمپ کے بیان پر دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے لیے فلسطینیوں کے حقوق کا تحفظ اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کو اہمیت دیتا ہے اور فلسطینی عوام کے حقوق کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کو مسترد کرتا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی سعودی موقف کی مضبوط حمایت کا اظہار کیا۔ ایران نے غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایران غزہ کے فلسطینیوں کے حقوق کا دفاع کرے گا۔ اردن کے شاہ عبداللہ نے بھی فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کی کوششوں کو مسترد کیا، جبکہ مصر نے کہا کہ غزہ کی بحالی کا عمل فلسطینیوں کو بے دخل کیے بغیر آگے بڑھنا چاہیے۔ حماس نے ٹرمپ کے بیان کو غیر معقول اور مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ کسی بھی بیرونی مداخلت کو قبول نہیں کریں گے۔ طالبان حکومت نے بھی اس بیان کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ غزہ فلسطین کا اٹوٹ حصہ ہے۔ چین، روس اور یورپی ممالک نے بھی غزہ سے فلسطینیوں کے انخلاء کی مخالفت کی۔ چین نے غزہ کی حکمرانی کے بنیادی اصولوں پر زور دیا اور فلسطینیوں کی حکمرانی کا حق تسلیم کیا۔ برطانیہ نے دو ریاستی حل کی اہمیت پر زور دیا اور فلسطینیوں کو گھر واپسی اور غزہ کی تعمیر نو کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا۔ روس نے فلسطین کے مسئلے کا واحد حل دو ریاستوں کے قیام میں دیکھا، جبکہ فرانس اور جرمنی نے غزہ پر کسی تیسرے فریق کا کنٹرول مسترد کر دیا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اور ترکی نے بھی غزہ پر قبضے کے اعلان کو غیر قابل قبول قرار دیا اور اقوام متحدہ نے اس بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی تعمیر نو بین الاقوامی انسانی حقوق اور قوانین کے مطابق ہونی چاہیے۔ امریکی ڈیموکریٹ سینیٹر کرس مرفی نے غزہ پر امریکی حملے کو مشرق وسطی میں طویل عرصے تک جنگ کا باعث قرار دیا اور اس کے سنگین نتائج پر تشویش کا اظہار کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے نکلنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر ساتھ ہی دستخط کر دیے، جس کے تحت امریکہ اقوام متحدہ کے اہم اداروں سے دستبردار ہو جائے گا۔ اور اس فیصلے کے تحت ہوگا کیا؟ امریکہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل برائے فلسطینیوں کے لیے قائم اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی اونروا اور ممکنہ طور پہ اقوام متحدہ کے تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی ادارے یونیسکو سے اپنی شمولیت پر نظر ثانی کرے گا۔ اس کے علاوہ امریکہ نے فلسطینی امدادی ایجنسی اونروا کے لیے فنڈنگ روکنے کے لیے بھی دستاویز پر دستخط کیے ہیں اور اقوام متحدہ کی مالی معاونت کا وسیع پیمانے پر جائزہ لینے کا اعلان کیا۔ یہ اقدامات کس بات کی عکاس ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ عالمی فورمز میں امریکہ کی پالیسی کو مضبوط کرنے اور فلسطینی مسئلے پر اپنے موقف کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی سرگرمیوں کو محدود کر رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ پر جب قبضے کا اعلان کیا تو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ٹرمپ نے غزہ کی تعمیر نو کی ذمہ داری لینے کی پیشکش کی ہے، لیکن اس کے دوران غزہ کے رہائشیوں کو عارضی طور پر کسی اور جگہ منتقل ہونے کی ضرورت پیش آئے گی۔ انہوں نے کہا اس پیشکش کی تفصیلات پر ابھی کام جاری ہے، اس پہ غور ہو رہا ہے اور یہ دانشمندانہ اقدام ہے جس پر سوچنا ضروری ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا کہ صدر ٹرمپ کا غزہ میں امریکی فوج بھیجنے کا ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹرمپ فلسطینیوں کی عارضی منتقلی چاہتے ہیں اور ان کا مقصد غزہ کی تعمیر نو میں امریکہ کی شمولیت ہے تاکہ خطے میں استحکام لایا جا سکے، لیکن اس سارے عمل کو کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ادھر فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے ترجمان خالد قدومی نے بتایا کہ پاکستان نے اسرائیلی جیلوں سے رہا ہونے والے 15 فلسطینی قیدیوں کی میزبانی پر آمادگی ظاہر کی۔ حماس کے مطابق غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیل نے جن فلسطینیوں کو رہا کیا ان میں سے کچھ قیدی مصر پہنچے۔ دیگر ممالک جیسے ترکیہ، الجزائر، ملائیشیا، پاکستان اور انڈونیشیا نے بھی رہا ہونے والے قیدیوں کی میزبانی کی پیشکش کی۔ خالد قدومی نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے 15 فلسطینی قیدیوں کی میزبانی کی باضابطہ تصدیق کی جا چکی ہے۔ انہوں نے پاکستانی حکومت عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام پاکستان کے فلسطینیوں کے ساتھ روحانی تعلق کو ثابت کرتا ہے جو ہمیشہ القدس کے ساتھ کھڑا رہا، لیکن پاکستان کی جانب سے اس بات کی سرکاری سطح پر ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی بلکہ تردید ہی منظر عام پہ آئی ہے۔ تو دیکھیے کہ اس کی تصدیق کب ہوتی ہے اور دیکھیے کہ غزہ کے مسائل کا حل کب نکلتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔